نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ دیکھیے، آخری وقت ہے. آخری وقت میں آدمی اپنی اولاد کو جو وصیت کرتا ہے وہ کتنا قیمتی ہوتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آخری وقت میں ہی وصیت کی، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے رہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں چن لیا دین میں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. زندگی بھر وصیت کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے کہ دین پر چلنا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے. اللہ نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے. مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا ہے. موت بھی تمہیں اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو. اور مرتے ہوئے پھر وصیت کی، پھر پوچھا اپنے بچوں سے کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اور بچوں نے پھر یہ جب جواب دیا، دل ٹھنڈا ہو گیا نبی علیہ السلام کا کہ ہم بندگی کریں گے اللہ اکیلے کی، جو معبود ہے ہمارے آباء و اجداد کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا. وہ رب جو الہ واحد ہے، ہم اسی کی بندگی کریں گے. آئیو، ہم بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری بھی اولاد ہے. ہم اپنی اولاد کو دنیا کی طرف تو بڑی توجہ دلاتے ہیں، کیا ہم یہی فکر آخرت کے بارے میں موجود ہے؟
دنیا کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک سٹینڈرڈ پر چلے جائیں۔ اگر کوئی ملازم ہے تو سمجھتا ہے کہ میری ملازمت کے بعد میرا بیٹا میری سیٹ پر بیٹھ جائے، کم از کم اتنا تو وہ قابل ہو۔ کوئی صنعت کار ہے، کوئی زمیندار ہے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ میں سارے گر سکھا دوں زمینداری کے، صنعت کاری کے۔ آخرت کے بارے میں بھی کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے ساتھ یہ تعلق ہے؟ آج کے اس مشغول دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کما کر لانا ہماری ذمہ داری ہے، سارا دن ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسا ہے کہ وہ یورپ میں چلے جاتے ہیں، وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، وہ دبئی جا کر ساری زندگی اپنے بچوں سے دور وہاں گزار دیتے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں ہے۔ لیکن انبیاء اپنے بچوں کی تربیت میں کتنے حساس ہیں، کس طریقے سے وہ ان کو وصیت کرتے ہیں، مرتے وقت بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا؟ دیکھیے یہ اولاد، یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم مر جائیں گے، ایک پوری زندگی ہمیں مل جائے گی، بیٹے کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں۔ ہم اپنی زندگی میں جو اعمال کرتے تھے، ہماری اولاد کی اگر ہم نے ایسی تربیت کر لی کہ وہ بھی اسی راستے پر چلے جس راستے پر ہم چلے، دین کے راستے پر، تو نیکی وہ کریں گے، اجر ہمیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 قسم کے اعمال کے۔ ایک تو وہ صدقہ جاریہ جو اس نے قائم کیا، مسجد بنا دی، ہسپتال بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کہیں کنواں لگا دیا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور دوسرا اولاد، اگر اس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اولاد دین پر چلنے والی بن گئی، توحید والی بن گئی، تو پھر وہ جو نیکی کرے گی اجر والدین کو ملے گا۔ اور تیسری چیز، علم کی کوئی بات اس نے چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کی کتاب کی شکل میں لوگوں کے لیے مفید ہوئی، تو وہ کتاب اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کب؟ جب ہم ان کی تربیت کریں گے۔ کبھی آپ نے سنا یہ جو انبیاء کا راستہ ہے، آخری وقت تک اپنے بچوں کی فکر کرنا، ان کو توحید کی بات کو سمجھانا، ہم میں سے کسی نے سنا کہ کسی نے یہ تربیت کی ہو، بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو؟ ہم کمائی میں لگنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف کما کر دینا ہے، ان کا پیٹ پالنا ہے، ان کی تعلیم کے خرچے برداشت کرنے ہیں، جبکہ ہماری ذمہ داری ان کو اللہ کے دین پر چلنے کے اندر کوشش کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد ہمارے راستے پر چلے، اس کے لیے وقت نکالیے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا دن کمائی کر کے دکان میں، شام کو آپ موبائل پر کھیلیں اور آپ سوشل میڈیا میں کام کریں اور وہ دیکھیں اور سنیں۔ یہ سب سے بڑا فریضہ جس سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ اور اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خود ہمیں نہیں پتہ بندگی کیا ہے، بندگی اللہ کی کیسے کرنی ہے، کیا ہے وہ بندگی جس کی دعوت لے کر انبیاء آئے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں خود دین سیکھنا پڑتا ہے اور اس سے وہ محنت ہمارے اندر موجود نہیں۔ یہ قرآن مجید
آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ ہم اس کی کوئی آیت سن لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے ہم دین کو سیکھیں یہ کوشش کرنا آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، آج ہمیں یہی شکایت ہے کہ اولاد صحیح بات نہیں مانتی، اولاد ہماری بدتمیز ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے وقت نہیں نکالا کہ ہم ان کو دین سکھاتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب تک ہماری روح قبض نہیں ہوتی، ہمیں اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور پھر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اور کیا بات سکھائیں؟ سب سے اہم بات وہ یہی ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم بندگی کس کو کرو گے؟ یہ بندگی کا پہلو جو ہے یہ اجاگر کرنا، بچوں کو یہ سمجھانا کہ دیکھو والدین کی خدمت ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، بیوی کے بارے میں احکامات ہوں، اولاد کی تربیت ہو، یہ سب کچھ چونکہ اللہ کے حکم سے تم کرتے ہو، اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں باپ بنایا، تمہیں خامد بنایا، تمہیں بھائی بنایا۔ تم جب وقت نکال کر یہ حقوق پورے کرو گے تو بندگی اللہ کی ہوگی۔ آج بندگی کا مفہوم بدل گیا، ہم بندگی کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا، ورنہ بھائیو بندگی پوری زندگی اللہ کے حکموں کی تابعداری میں گزارنی، بندگی یہ تھی۔ والدین کی خدمت یہ بندگی ہے اللہ کی، اور اس میں بھی جس حد تک شریعت نے اجازت دی، اگر والدین کوئی ایسی بات کہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، تو اس میں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور بندگی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معاملہ، وہ صحابہ عرب تھے، لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم سے آشنا تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو بندگی کا مفہوم واضح کرتے ہیں۔ دو تین مثالیں سامنے رکھیے صحابہ کرام کی۔ عدی بن حاتم ایک عالم ہیں یہودیوں کے، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے گلے میں سونے کی سلیب پڑی ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ حکم دیتے ہیں اس سلیب کو اتار دو، یہ سونا مردوں پر حرام ہے، اور پھر سلیب کی شکل میں تو بالکل حرام ہے۔ سب سے پہلے وہ غیر شرعی چیز ان سے اتروائی، پھر جب وہ قریب آئے تو آپ تلاوت کر رہے تھے کہ ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ عدی بن حاتم اس آیت کو سننے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے کسی بزرگ کو، کبھی کسی پیر کو رب نہیں کہا، آپ جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ان کے نام کی نماز نہیں پڑھی، کبھی ان کے نام ان کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کے نام کی قربانی نہیں کی، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم کی بات کو سن کر ارشاد فرماتے ہیں، اے عدی، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے پیروں اور فقیروں کو غیر مشروط اطاعت کا حق دیا ہوا تھا؟ جس چیز کو وہ حلال کرتے تم حلال جانتے تھے، اور جس چیز کو وہ حرام کرتے تم حرام کہتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہم کرتے تھے،
ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کی اطاعت غیر مشروط اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کی بندگی ہے۔ دیکھیے، ایک عالم، یہودیوں کا عالم جو عربی بھی جانتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اگر میں نے کسی اور کی غیر مشروط اطاعت کی تو میں نے اس کی بندگی کی۔ وہ اپنے پیروں اور فقیروں کو رب نہیں کہتے، لیکن غیر مشروط اطاعت جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، اور اللہ کے حکم سے کہ میرا یہ نبی ہے، یہ معصوم ہے، اس کی ہر بات اللہ کی بات ہے، اس کی غیر مشروط اطاعت اللہ اس کے رسول کی تو ہوگی، اس کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت وہ مشروط ہے اس بات سے کہ اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے تو لی جائے گی، اور اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ کوئی شخص کسی کی غیر مشروط اطاعت کرے، چاہے اس کو رب نہ کہتا ہو، چاہے اس کو عبادت نہ سمجھتا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ ادی یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ جب صحابہ ضرورت مند تھے اس بات کے کہ ان کو بندگی کی تفصیلات بتائی جائیں اور ان کی خطائیں وہ دور کی جائیں، تو بتائیے میں اور آپ محتاج کیوں نہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو دین ہم نے سیکھ لیا بس وہ بہت کافی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ صحابہ کو دیکھیے کہ ان کو حاجت ہے، وہ جو عربی جانتے تھے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، ان کو حاجت ہے، تو پھر ہمیں تو ان سے بڑھ کر حاجت ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، جہاد کا سفر ہے، اگرچہ نو مسلم صحابہ شامل ہیں، کوئی شک نہیں، مکہ فتح ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، لیکن بہرحال وہ عربی دان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی سیکھنے والے ہیں۔ وہ جب ایک مقام سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں، اور اس لیے لٹکاتے ہیں کہ اس درخت پر لٹکانے سے ہمارے ہتھیاروں میں برکت آئے گی، ہم دشمن سے لڑائی کریں گے، دشمن کو شکست دیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس درخت کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اس طریقے سے اپنے ہتھیاروں کو لٹکا کر اس درخت سے برکت لے رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے ان مشرکوں کا یہ ذات انوات ہے، جیسے ان مشرکوں کا یہ ایک درخت ہے ذات انوات جس سے ہتھیار لٹکا کر یہ برکت لے رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت مقرر کر دیجئے جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو سن کر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کیا خوبصورت آپ کی تربیت کا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تم نے وہی بات کہی جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزری جو ایک بت کو سجدہ کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اے موسیٰ، جیسے ان کا یہ بت ان کا الہ ہے، ایسا ہی ایک بت ہمیں بھی بنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے جگہ مقرر کرنا اور اس چیز میں برکت رکھنا
اس کو خالصتاً بت پرستی کے ساتھ مشابہ دے دیا۔ برکت اللہ نے رکھی ہے، آب زمزم میں برکت ہے۔ آپ آب زمزم پئیں، جس نیت سے پئیں گے اللہ اس کی وہ نیت پوری کر دے گا۔ جو مقصد لے کر پئیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے، تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ آب زمزم پیتے ہوئے آپ اس کو یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ میرا رب میرے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ نے برکت رکھی ہے آب زمزم میں، اللہ نے خانہ کعبہ میں برکت رکھی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے جو دعا سب سے پہلے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اپنی طرف سے برکت کی جگہوں کو مقرر کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی قرار دیا۔ یہاں پیر صاحب بیٹھ گئے تھے، پیر صاحب کی بیٹھک تھی، 40 دن تک یہاں بیٹھے تھے، پھر یہاں سے چلے گئے۔ اب اس بیٹھک کو ایک عبادت گاہ بنا دینا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہاں آ کر ہمیں سکون ملے گا، یہاں آ کر ہمیں برکت ملے گی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر قرار دیا۔ ذرا سوچئے، جب عربی جاننے والے صحابہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کو بات سمجھائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بندگی کیا ہے، تو میں اور آپ محتاج کیوں نہیں؟ آج ہمارے پاس بھائیو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ کاش ہم نے وقت نکالا ہوتا اور ہم نے دین کی بنیادی باتوں کو سمجھا ہوتا اور پھر اپنی اولاد کو سمجھایا ہوتا۔ ایسے ہی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول ہیں، آ کر آپ کو سجدہ کر دیا۔ آپ نے کہا معاذ یہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے شام میں دیکھا لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے تھے، میرا دل چاہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فوراً ٹوکا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ ان کی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہوئے، یہ غفلت ہمارے اندر موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ قسم کھائی، قسم میرے باپ کی۔ آپ نے فوراً ٹوکا کہ باپ کی قسم جائز نہیں، شرک ہے، جب بھی قسم کھانی ہو صرف اللہ کی قسم کھایا کرو۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اب صحابی کی کب یہ نیت تھی کہ کائنات کا نظام اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر چلا رہے ہیں؟ نہیں، صحابی کی نیت یہ بالکل نہیں تھی، لیکن آپ نے کتنی سخت بات کہی کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کہو جو صرف اللہ چاہے پھر میں چاہوں، میری مشیت بھی ہے، تم پیسے لینے آئے ہو تمہیں میں پیسے دے سکتا ہوں، تمہاری کوئی ضرورت ہے تم دعا کروانے آئے ہو میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن میری مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع کرو، اللہ جو چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ غور کے ساتھ آپ نے اس مشابہت کو بالکل جائز قرار نہیں دیا۔ جب بھائیو ذرا سوچنے والی بات ہے، جب صحابہ کرام اور اہل عرب اس بات کے حاجت مند ہیں کہ انہیں بندگی کے بارے میں تفصیلات دی جائیں، انہیں بتایا جائے کہ بندگی کیا ہے، تو میں اور آپ تو کتنے ضرورت مند ہوں گے۔ وقت نکالیے، یہ وقت پتہ نہیں کب کس کا ختم ہو جائے۔ ان باتوں کو سیکھیے، پہلے سکھانے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، اولاد کو بتانے سے پہلے
پہلے خود جاننا پڑتا ہے کہ بندگی کہتے کس کو ہیں۔ آج ہماری بندگیوں کے مفہوم بالکل بدل گئے۔ شیطان نے سب سے زیادہ وار جس بات پر کیا وہ بندگی ہی کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنس اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بندگی ہے کیا، اس پر شیطان کے بڑے حملے ہیں، بڑے لوگوں کی الجھنیں ہیں، اور کمال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مجتہد بنا ہوا ہے۔ وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ اس بات کی تفصیلات کو جانے، اس بات کی تفصیلات کو سمجھے۔ وہ تو سمجھتا یہ ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، ان مولویوں کو کچھ بھی نہیں پتا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور اس کا ذریعہ سمجھنے کا کیا ہے؟ وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکروں کی باتیں ہیں، یا اخبار کے اندر کوئی مضمون آ گیا تو وہ مضمون پڑھ لیا، یا اپنے والدین سے جو باتیں سیکھی ہیں سنی ہیں ان باتوں کو وہ دین سمجھتا ہے۔ بھائی بالکل بھول جائیے اس بات کو کہ کوئی شخص قرآن اور سنت ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے دین کو سیکھے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ ہمیں لوٹنا ہوگا اللہ کے دین کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس دین کو سیکھنے والے اور پھر اس دین کو سکھانے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔